بات کریں بسم اللہ کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی حسن نیر صاحب، آپ ناراض مت ہونا. آپ جو مولا علی علیہ السلام کے متعلق جو بتاتے ہیں نا، اب اس میں قرآن و حدیث میں جیسے کہ قرآن کے اندر ہے نا 6ویں پارے میں الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، تو اس حساب سے اللہ نے دین کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کامل مکمل کر دیا نا. اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہو یا ابو بکر ہو یا عمر ہو یا عثمان ہو، ان کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ؟ ہم نے تو ان کے متعلق تو اللہ سوال نہیں کیا جاتا نا. دیکھیں، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کو کچھ احادیث آپ ہی کے کتب سے دکھا دیتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. پھر واضح ہو جائے گا کہ کیوں یہ مسئلہ اہم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان کی اتباع کرتے ہیں. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کی اتباع کرتے ہیں؟ یہ بات بڑا اہم ہے. آپ کہتے ہیں کہ پرواہ ہی نہیں ہے، یہ تو اہم ہی مسئلہ ہے. کیوں نہیں ہے؟ آپ دین کے مسائل میں جس کی اتباع کرتے ہیں، جس کی آپ پیروی کرتے ہیں، وہ نہایت ہی اہم ہے کہ وہ کون ہے. اب آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات کیوں اہم ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 18، تحقیق شعیب الارناؤوط کی، چھپی ہے کتاب سن 2001 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 114 میں، حدیث 11561 میں، حدیث صحیح. یہ حدیث جو ہے حاشیہ نمبر 3 دیکھیے، حدیث صحیح ہے. عن ابی سعید الخدری، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ انہوں نے کہا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ فرمانا ترکت فیکم، میں چھوڑ چکا ہوں تمہارے درمیان. عربی زبان میں مستقبل کے لیے اگر ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ امر مفروغ عنہ ہوتا ہے، وہ یقینی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز جو آئندہ ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے، پرسوں ہونے والا ہے، اگلے مہینے ہونے والا ہے، اس کے لیے آپ ماضی کا صیغہ استعمال کریں. کہتے ہیں کہ ایسا ہو چکا ہے. فرض کریں کہ ابھی انڈیا میں انتخابات ہیں اگلے مہینے، ابھی انتخابات پورے نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے جیت جائیں گے. آپ کہیں گے مودی صاحب جیت چکے ہیں، ابھی انتخابات اگلے مہینے، الیکشن اگلے مہینے. آپ کہہ دیں نا ابھی سے کہ مودی صاحب جیت چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقینی ہے. آپ مستقبل کا خبر دے رہے ہیں لیکن مستقبل پہ شک نہیں ہے آپ کو. تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں انی ترکت فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا چکا ہوں، یعنی میری جو یہ وصیت ہے یہ میرے موت کے بعد کے لیے، میری موت یقینی ہے، میں آپ کے لیے وصیت کر کے جا رہا ہوں. اچھا، کیا چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ چیز کہ اگر ان اخذتم به لن تذلوا بعدی، کہ اگر اس کی اتباع کرو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اتنی بڑی اہم وصیت ہے پوری امت کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، اور آنے والے نسلوں کے لیے قیامت تک، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ کبھی غلط بات نہیں کہتے، سب وحی الہی سے کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. وہ کیا ہیں؟ وہ چیز ثقلین ہیں، وہ دو بہت ہی نفیس ثقلین، دو بہت نفیس، دو بہت ہی قیمتی، دو بہت ہی اہم سرمایہ ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ، ایک دوسرے سے بڑا ہے. ایک ہے کتاب اللہ حبل ممدود من السماء إلى الأرض، ایک ہے کتاب اللہ قرآن مجید جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، لٹکتی ہوئی رسی ہے. اور وَعِتْرَةِ أَهْلِ بَيْتِ، اور میری عطرت میری اہل بیت. أَلَا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ دونوں ایک دوسرے سے خبردار رہو کہ الگ نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ مجھ پہ وارد نہیں ہوں گے. تو میرے بھائی، جب یہ حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اگر میرے بعد جب تک پیغمبر زندہ ہیں تو وہ جو فرمائیں وہی کریں گے نا، وہ جو فرمائیں گے، جس طرح حکم دیں گے، ہدایت چاہیے تو وہی کریں گے. لیکن ان کے جانے کے بعد ضلالت سے، گمراہی سے، بدعات سے، جہالت سے، جہنم کے راستے سے، اللہ کے غضب کے راستے سے کیسے بچیں گے؟ تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توصیہ فرمایا ہے
وہ یہ ہے کہ تم اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا. لہذا آپ کہتے ہیں کہ اس سے ہم پوچھے نہیں جائیں گے. نہیں پوچھے جائیں گے. اسی حدیث ثقلین میں بھی ہے. حدیث ثقلین کے بعض صیغوں میں بعض الفاظ میں یہی ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا جب حوض کوثر پہ وارد ہو گئے کیف تخلفونی فیہما، بلکہ فرمایا، بلکہ وہ کتاب مسلم میں ہے کہ تم دیکھو میرے بعد تم ثقلین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرو گے میرے بعد. تو یہ کہنا کہ وہ پوچھیں گے نہیں، یہ بالکل پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کے راستے پہ چلنا ہے نا. ہر انسان سے پوچھیں وہ خسارہ چاہتا ہے یا فائدہ چاہتا ہے، پروفٹ چاہتا ہے. وہ پروفٹ ہی چاہیے ہوتا ہے. تو جو آخرت کی جو پروفٹ ہے، آخرت کا جو فائدہ ہے، منفعت ہے، وہ دنیا سے تو اس کا قیاس ہی نہیں ہے. انسان دنیا میں غریب بھی ہو، فقیر بھی ہو، مریض بیمار بھی ہو، لیکن آخرت اس کا اگر اچھا ہو، وہ جنتی ہو، تو اس کا تو پرواہ ہی نہیں ہے. زندگی تو گزر جاتی ہے، 10 20 30 40 سال انسان فقیری میں گزار لیتا ہے، غربت میں. لیکن اگر آخرت اچھا ہو تو اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میرے بھائی، تو اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گمراہ نہ ہونا، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، تو اس کے پاس ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی اتباع کریں اور بدعات سے بچیں. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. ایک سوال کر سکتا ہوں، اجازت ہے تو؟ جی سر، حکم کریں. جی احسن علیہ صاحب، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان لے کر ہے نا، قرآن میں بھی یہ ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب یہ 6ویں پارے کے اندر ہے نا. تو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آنے کے سے فرما کر اسنا. اب ہمیں یہ نہیں کہ اب جس طرح آپ کی مثال دیکھیں مودی کی حکومت ہو، اب جیسے کہ سعودی عرب کی حکومت اگر انڈیا کے اندر کوئی بھی حاکم ادھر میں آ جائے انڈیا میں، تو اس کی تو حکومت نہیں رہتی نا، اس کی تو ناقص ہو جاتی نا. اسی طرح مودی اگر سعودی عرب آ جائے یا امریکہ آ جائے تو اس کا حکم نہیں چلتا نا. حسن علی یار صاحب، اسی طریقے سے میں یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی الحمدللہ اس سے فائدہ ہو جائے اور لوگوں کو بھی یہ معلومات ہو جائے کہ ہمیں جو ایمان جو لے کر نا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نا، جب ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب ہم ایمان لے کر آ گئے، تو مولا علی علیہ السلام سے پر ہمیں تو ان کے پر ہم کا موجود تو نہیں نا اس وقت میں. مثال کے طور پر تو پیغمبر کو اگر مانتے ہیں نا، پیغمبر کو اگر مانتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو. اب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو ایمان لایا ہوں، میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ تو جہالت ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں، اب روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، حج جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بالکل یہ کہنے کی بات ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے صحیح حدیث آپ کو دکھایا بھائی، صحیح حدیث دکھایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم گمراہ نہیں ہونا چاہتے تو تم میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. لیکن وہ اور یہ صرف ہم سے نہیں کہا، یہ ابو بکر عمر پہ بھی کہا ہے. ابو بکر عمر وہ تو وہیں پہ موجود تھے، ہاں، تو ان کو واجب تھا کہ ان کی اتباع کریں، اور آپ بھی واجب ہے، آپ بھی واجب ہے کہ ان کی اتباع، اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. اب موجود تو نہیں ہے نا، جیسے کہ میں آپ کی بات دیکھیں، پیغمبر موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں یا نہیں؟ پیغمبر موجود ہیں یا نہیں؟ پیغمبر تو موجود ہیں. اب جیسے کہ السلام علیکم ایھا النبی، ہم تو اگر وہ موجود ہیں تو ان کا بھائی علی علیہ السلام بھی موجود ہیں. بھائی پیغمبر کی تم اتباع کرتے ہو جب وہ دنیا سے گئے ہیں، ان کی سنت، ان کے اقوال موجود ہیں. اسی طرح امیر المؤمنین علی علیہ السلام، اہل بیت طاہرین علیہ السلام، ان کی سنن، ان کے فرامین موجود ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ شخص اگر سامنے ہے تو اتباع کریں گے، اگر سامنے نہیں ہے تو اتباع نہیں کریں گے. یہ کیسی بات ہوئی بھائی؟ جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، ملاحظہ فرمائیے، میرے ہاتھ میں شواہد التنزیل ہے، ملاحظہ فرمائیے عزیزو، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تألیف الحاکم الحسکانی، الحافظ الکبیر عبداللہ بن عبداللہ المعروف بالحاکم الحذاء الحنفی، یہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا، کتاب چھپی ہے مؤسسۃ العالمی للمطبوعات بیروت میں سن 1974 میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہاں پہ کئی ایک حدیث لے کے آتے ہیں. حدیث نمبر 1 روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 18 ذی الحجہ کو، جو عید غدیر ہے، اس دن روزہ رکھے، کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا، اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کا، ایک دن روزہ رکھیں 60 مہینوں کا، یعنی 5 سال کا مسلسل آپ روزہ رکھیں، اس کا ثواب دے دیتا ہے. اچھا،
وهو يوم غدير خم، اور یہ یوم غدیر خم ہے. لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لیا. فقال من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا. فقال عمر بن الخطاب بخن بخن لك یا ابن ابی طالب. عمر بن الخطاب نے کہا کہ بڑا مبارک ہو آپ کو یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگلا حدیث ہے ابو سعید خدری سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے آیہ اليوم اکملت لکم دینکم، فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے دین کامل کیا ہے، نعمت تمام کیا. ورضا رب العالمین، اور برسالتی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہے میرے رسالت سے. وولایتی علی ابن ابی طالب من بعدی، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے. جو کہنے کا مقصد، یہ حدیث بہت زیادہ ہے، میں ایک دو حدیث میں نے پڑھی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کب نازل ہوئی ہے؟ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے، 18 ذی الحجہ کو نازل ہوئی ہے. یہ اس کا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام ولی ہیں، امام ہیں، تو دین کامل ہے. اگر نہیں ہے وہ تو دین ناقص ہے. اللہ جس دین سے راضی ہوئے ہیں، اللہ نے جس دین کو کامل کیا ہے، اس میں من کنت مولا، اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا، جب انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کا اور ان کی امامت کا اور ان کی خلافت کا، ان کی تاج پوشی کا اعلان فرمایا تھا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ حسن علی صاحب وہ ان کے لیے ہوگا نا، حسن علی صاحب جو موجود تھے نا ان کے لیے ہے نا، ہمارے لیے کہا. اوکے بھائی، آپ سے اب کیا شریعت کس کے لیے بھائی؟ پیغمبر موجودین کے لیے یا سب کے لیے؟ یہ کیا بات ہے بھائی؟ پیغمبر کو دین لے کر، اب جیسے کہ قرآن کے اندر ہے نا، یا تبارک ملک کے اندر یہ کیا بات ہے؟ قرآن سنت صرف انہیں صحابہ کے لیے تھا، دوسروں کے لیے نہیں ہے. اب کلم القی فیہا فوج سألہم خزنتہا لم یاتکم نذیر ہے نا. جب جہنم میں ڈالا جائے گا سورہ ملک کے اندر، اس وقت تو سوال کیا جائے گا کیا تم نہ کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ تو اس وقت ہمارے پاس پیغمبر کہاں، ہم نہ ڈرانے کہاں ہے؟ تو آپ کے پاس پیغمبر نہیں ہے؟ اب پیغمبر کہاں؟ وہ تو ہمیں کتابوں سے یا آپ کے جیسے ان سے معلومات کر کے نہ کریں. آپ سنت کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سنت کی اتباع، حدیث کو آپ حدیث قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے آپ؟ یا صرف ان لوگوں کو جو قرآن سنت جو صحیح ہے اس کو آپ مانتے ہیں یا صرف کہتے ہیں وہ صحابہ کے لیے تھا؟ سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تو نہیں ہے نا، اس کو سیل تو لگا کو نہیں نا، یہ میرا دین ہے. اسی طرح جیسے کہ سلسلہ بسلسلہ آپ کس چیز کی اتباع کرتے ہو بھائی؟ قرآن و سنت میں اگر کہتے ہیں سیل نہیں ہے بھائی، تو کس آپ دین کیا ہے بھائی؟ میں سمجھ رہا آپ مسلمان ہیں بھائی، آپ کیا کس کی اتباع کرتے ہو؟ قادیانی ہو؟ نہیں، کس کی اتباع کرتے مسلمان ہے وہ سماک المسلمین کر رہا ہے نا. اوکے بھائی، مجھے سمجھ نہیں آئی بھائی. اگر دیکھیں بھائی، سب مسلمانوں کے اس بات کا اجماع ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث، یہ اگر ثابت ہو جائے کہ کوئی حدیث صحیح ہے تو وہ واجب الاتباع ہے. اس طرح نہیں کہتے کہ یہ تو پرانے والوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے. یہ تو کسی مسلمان کا قول یہ نہیں. آپ عجیب بات کر رہے ہیں میرے بھائی، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اس کا صحیح اب اس کے اسی لیے نا میں آپ سے ماشاءاللہ علم ہے آپ کے پاس، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لوگوں کی تھے انہوں نے ان کی اتباع کرنا تھا. اب جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع، آپ کس کی اتباع کرتے ہو؟ تو آپ کے پاس کوئی دوسرا نبی ہے؟ آپ صرف محمد رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں ہمیں. اوکے اسی پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. اسی نے فرمایا. اب انہوں نہیں ہے صاحب، ہم کہاں ہی ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے. آپ حنفی ہیں؟ آپ کس مذہب حنفی ہیں؟ مسلمان صرف حنفی بھی نہیں ہے. اچھا، پیغمبر بھی تو نہیں ہے نا. اور بھائی اتباع کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ آدمی زندہ ہو. اتباع کے لیے شرط نہیں ہے کہ سامنے والا آدمی زندہ ہو بھائی. وہ آپ پیغمبر بھی نہیں ہیں، ہم اس کی اتباع کرتے ہیں. بہرحال بہت تھینک یو میرے بھائی، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تھینک یو سر، آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی.